رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد. صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة. نقطة دائرة الوجود، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بر محمد وآل محمد. سکینہ ٹرسٹ کے زیر انتظام منعقدہ عشرہ مجالس کی تیسری مجلس میں آج اس 2 محرم الحرام کی تاریخ کو اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں۔ میں نے بطور عنوان اور موضوع سورہ حمد کی تفسیر اور تأویل، تفسیر ظاہری اور تفسیر باطنی کو منتخب کیا ہے، جس کے پرتو اور جس کے سائے میں تفسیر حق و باطل بھی ہوتی رہے گی اور فلسفہ قیام حسینی
پر خاطر خواہ روشنی پڑتی رہے گی۔ میں پورا سورہ اس لیے تلاوت کر دیتا ہوں عنوان کے طور پر کہ اس مکمل سورہ کی تلاوت کا شرف روز منبر سے اور فرش عزا سے ہم سب کو حاصل ہوتا رہے، ورنہ میں تبرکن ایک آیت بھی پڑھتا اور اس کے آگے پھر اثناء سخن تلاوت آ ہی جاتی اس کی، کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے کئی نام ہیں قرآن مجید میں۔ اس سورہ کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ فتح کہتے ہیں عربی میں اوپن کرنے کو، کھولنے کو، شروع کرنے کو۔ فاتح کھولنے والا، یہ سورہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کی اوپننگ ہے۔ جیسے مقدمہ ہوتا ہے کتاب کا، پریفیس ہوتا ہے، یہ مقدمۃ الکتاب ہے، یعنی پورے قرآن کا مقدمہ ہے، اور مقدمہ ہر کتاب کا جو پریفیس ہوتا ہے وہ پوری کتاب کو سمرائز کر کے اس کا نچوڑ اور اس کتاب کا جو بہاؤ اور رخ اور جو بھی اس میں مندرجات و بیانات ہوں گے، اجمالی طور پر اس پریفیس میں مکمل اشارہ اور تعارف ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کا فکری سفر کہاں تک جائے گا۔ اس لیے اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، مقدمۃ الکتاب، ابتداء کتاب۔ اس کا ایک نام ہے سبع مثانی، جیسے کہ حضرت احدیت نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر حضرت کو مخاطب کر کے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اے رسول ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ یعنی سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے۔ قرآن عظیم کے دینے کا ذکر ہے، مگر اس سے ہٹ کر پہلے سورہ حمد کا ذکر اللہ کر رہا ہے، جبکہ وہ جزو قرآن، وہ خود سورہ حمد بھی جزو قرآن ہے۔ یہیں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جزو قرآن ہو کر بھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن سے الگ اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ سبع اس لیے ہے کہ اس میں 7 ورسز ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پارٹ آف سورہ نہ مانا جائے، جزو سورہ حمد جزو سورہ نہ مانا جائے، بسم اللہ کی آیت کو، یہ 7 آیتیں مکمل نہیں ہوتی گنتی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پارٹ آف سورہ ہے اور پہلی آیت ہے، تبھی 7 کا عدد پورا ہوگا۔ یہیں سے فقہ اہل بیت کی حقانیت کا یقین ہو جاتا ہے کہ فقط ہماری فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے الحمد سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تو سورہ اس کا ناقص ہے۔ جو لوگ بسم اللہ کو پارٹ آف سورہ نہیں مانتے وہ حقیقت میں 6 آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 7 آیات ہیں، جب تک بسم اللہ کو جز نہ مانے سبع اس کا نام غلط ہو جائے گا، مگر اللہ اس کو 7 کہہ رہا ہے۔ باقی کسی فقہ میں بسم اللہ پڑھا تو جاتا ہے تبرکن یا استحبابن، مگر اس کو جزو سورہ نہیں مانا جاتا۔ مثانی کا مطلب ہوتا ہے ڈول، دوہرا۔ اس کا نام مثانی کس لیے ہے؟ 7 تو اس لیے کہ 7 آیتیں ہیں، مثانی اس لیے کہ یہ اس کی وجہ تسمیہ تفاسیر اہل بیت میں، اہل تشیع کے مفسرین میں سب سے معتبر تفسیر جو مانی گئی ہے مجمع البیان علامہ طبرسی کی، انہوں نے اس کی وجہ تسمیہ یعنی یہ نام مثانی ہونے کا، ڈول مثانی ہونے کا سبب کیا ہے، 2 سبب لکھے ہیں۔ یا تو اس لیے یہ مثانی کہا گیا، اس کا نام مثانی ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوا سورہ۔ ایک بار ابتدائے نزول میں مقدمۃ الکتاب، پریفیس آف بک بن کے نازل ہوا، فاتحۃ الکتاب اوپننگ،
اور دوسری بار سب سے آخر میں انتہائی نزول کے زمانے میں یہ ایک نچوڑ اور سمری کے طور پر قرآن کا نازل ہوا، یعنی ابتدا میں بھی سورہ حمد ہے، انتہا میں بھی سورہ حمد ہے۔ اور یا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے مثانی ڈول کہنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ ایک واحد قرآن کا ایسا سورہ ہے کہ جو نماز میں 2 بار پڑھنا کم سے کم اس کا واجب ہے، ہر واجب نماز میں 2 بار پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے کہا حضرت کی حدیث ہے، ہر فرقے کی کتابوں میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحۃ الکتاب الحمد کے نماز ہی نہیں پوری ہوتی ہے۔ لہذا نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی، کریٹ ہی نہیں ہوتی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وجود ہی میں نہیں آتی۔ لہذا ہر نماز میں پہلی دوسری رکعت میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے ہر نماز میں 2 بار پڑھنے کی وجہ سے اس کا نام مثانی ہے۔ یہ وضاحتیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں اور آپ حضرات بھی سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور جب پڑھیں تو مزہ آئے کہ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے اس کے مختلف نام ہیں، اور ایک نام اس کا بہت معروف جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حمد، اس لیے کہ اس سورہ کی ابتدا جو ہے وہ لفظ الحمد سے ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اور الحمد سے ابتدا اس کی ہوئی ہے، اور حسن اور کمال یہ ہے کہ یہ لفظ کلمہ جو یہ کلمہ جو قرآن کا ہے الحمدللہ، یہ پہلا جملہ، یہ پہلی آیت، یہ وہ کلمہ ہے کہ ابتدا میں جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کے پیکر خاکی میں جب اللہ نے، یہ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے حدیث لکھی کہ جب نفخ روح آپ کے پیکر خاکی میں حضرت آدم کے کیا گیا اور آپ کے دماغ تک جب روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، فعطس عطسۃ، آپ کے چھینک آئی، تو حکم ہوا خدا کا کہ کہو الحمدللہ، یعنی ابو البشر کی زبان پہ جو سب سے پہلا کلمہ آیا ہے وہ ہے الحمدللہ، اللہ کی حمد۔ تو پلٹ کے اللہ نے کہا کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اسی لیے جعفر صادق امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کے بھی چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، سننے والا ساتھ میں جو بیٹھا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، پھر پلٹ کے جس کے چھینک آئی ہے پھر اس کو وہ تحفے میں دعا پھر اس کے لیے کرے کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ تو سب سے پہلا کلمہ جو بشریت کے باپ کی زبان پر آیا ہے حکم خدا سے وہ ہے الحمدللہ، اور قرآن بتا رہا ہے کہ اہل جنت کا آخری کلام کیا ہوگا، وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ابتدا بھی الحمدللہ ہے، انتہا بھی الحمدللہ ہے، مگر بغیر بسم اللہ کے نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا بسم اللہ سے آغاز ہر سورے کا ہوا ہے، الحمد کا بھی آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے۔ اب میں ذرا سی تفصیل بہت مختصر سی بیان کرتا چلوں تاکہ تفسیر کا آغاز ہو جائے کہ یہ آیت جس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اتنی اہم آیت ہے کہ جسے قرآن مجید میں ہر سورے کا پارٹ بنایا گیا ہے، اور ہر سورے کی مناسبت سے اس بسم اللہ کی آیت کے الگ الگ مطلب ہیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، مگر جو ایک کامن مطلب ہے ہر جگہ پر وہ یہ ہے کہ ابتدا کرتا ہوں میں، یعنی ابتدئ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امتیاز یہ ہے اسلام کا کہ یہ کلمہ اس سے پہلے کتاب میں بن کے وحی بن کے نہیں نازل ہوا۔ ایام جاہلیت میں بھی جو اللہ کو مانتے تھے، مشرک تھے مگر اللہ کو مانتے تھے، ان کے یہاں بھی جب ابتدا ہوتی تھی تو وہ لکھتے تھے بسمک اللہم۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب ادھر سے سہل نام کا شخص آیا اور ادھر سے کاتب صلح نامہ مولائے کائنات بنے، اور جب پیغمبر نے کہا کہ یا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا نے لکھ دیا،
تو اس نے فوراً ہی اعتراض کیا کہ یا محمد، ہمارا دستور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ہمارا دستور ہے بسمک اللہم، آپ اسے کاٹ کے بسمک اللہم لکھیے۔ تو پیغمبر نے حکم دیا مولا کو، مولا نے بسم اللہ کو قلم زد کر کے بسمک اللہم لکھا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ امتیاز ہے قرآنی امت کا اور قرآن کا کہ جس میں آیت بن کے بسم اللہ کا سورہ نازل ہوا۔ اور بسم اللہ کی فضیلت یہ ہے اور اس کا وزن یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے کنویں میں ان کے ڈال دیا، قتل کرنے کا ارادہ تھا، بڑے نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ زندہ رکھو اور بس کسی ایسی جگہ ڈال دو کہ ہم اس سے یہ چھوٹ جائے اپنے باپ سے، اور پھر یہ زندہ رہے۔ بہرحال یہ یہودا سب سے بڑا بھائی تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا، یعنی قتل سے بچایا، تو اللہ نے اس کو صلہ یہ دیا تھا کہ اس کی نسل میں نبوت دے دی۔ یعنی ایک نبی کی زندگی کو بچانے کا اگر ارادہ ہو تو اللہ اتنا بڑا بھی انعام دے سکتا ہے۔ اب نبی کی نسل کو ختم کرنے کا جن لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا ہو، ان کو اللہ کیا دے گا آپ جانیں۔ اس وقت جب وہ قافلہ ایک آیا، اس نے کہا ارے یہ تو بشر نہیں، یہ تو ملک ہے، ملک کریم ہے کوئی۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، نکال کے لے گئے اور بازار مصر میں یوسف کنعان مول تول لگ رہے ہیں اور کوئی بھی خرید نہیں پا رہا ہے، بولی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک تاجر نے یہ کہا کہ ہم ان کو خریدیں گے اور ان ترازو کے دوسرے پلے پہ جتنے بھی سونا اور چاندی اور جواہرات اس پہ آ جائیں گے، اس کے برابر وزن کے ہم وہ تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ حضرت یوسف جو ہے وہ ایک پلے پہ بٹھا دیے گئے اور دوسرے پلے پہ جواہرات اور سونا چاندی کا انبار لگایا جا رہا ہے، مگر پلہ ہے کہ اوپر ہی ہے، جھکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور نبی یہ خدا ایک پلے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب اندازہ لگا بچپنے کے وزن نبوت کا، یہ نبوت کا وزن ہوتا ہے، یہ وزن نبوت ہے۔ یہاں تک کہ جو بیچنا چاہ رہا تھا، خریدنے والا تو پریشان ہے کہ ساری دولت ہماری ختم ہو گئی، سارا مال و جواہرات و سونا چاندی ختم ہو گیا اور اس کے برابر وزن کا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس مال ختم ہو گیا، یہ پلہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو جو خریدنے آیا تھا وہ تو تھا ہی پریشان، جو بیچنے آیا تھا وہ بھی یہ پریشان تھا کہ جب ان کی بولی ہی نہیں لگ پا رہی ہے، کوئی چیز ان کے وزن ہی کی نہیں ہے، تو ہم ان کو رکھ کے کیا کریں گے، یہ بکیں گے کیسے؟ آپ نے دیکھا وہ خود پریشان ہے، اب اسے مال کی ہوس نہیں ہے، اب اس کا یہ ہے فقط اس کو لالچ کہ یہ کسی طرح سے بک جائیں، جو ہاتھ آ رہا ہے وہی ہاتھ آ جائے، مگر ادھر پلہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ بیچنے والا جو مالک بن گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس نے اسی غصے اور فرسٹریشن میں حضرت یوسف کے ایک تماچا مار دیا۔ یہ روایات کہہ رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے مارو نہیں، میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، ایک کاغذ لو اور اس کے اوپر قلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو اور میری طرف اسے لا کے رکھ دو۔ بس جیسے ہی وہ کاغذ پہ بسم اللہ لا کے رکھا گیا، حضرت یوسف کے ساتھ وزن پلے کا اتنا ہوا کہ وہ اٹھ گیا اور یہ اٹھ گیا اور برابر آ گیا، اور حضرت یوسف کی خریداری ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا۔ مگر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک نبی ہے اتنا وزنی، بھائی توجہ، ایک طرف تو اتنا وزنی ہے کہ مال دنیا تمام ہوا جا رہا ہے، وزن نبوت کی برابری نہیں ہو پا رہی ہے، مگر دوسری طرف جب بسم اللہ لا کے رکھا گیا ہے تو وزن نبی کے ساتھ جب ملا ہے تو اب وہ اٹھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بسم اللہ کے جڑے ہوئے، غور فرمائے کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ کیا ان کلمات کا خالی یہ وزن ہے؟ کیا ان الفاظ کا خالی یہ وزن ہے؟ اس کو تو اہل عرفان جانتے ہیں کہ یہ مشکل کشائی کس نے کی ہے، وہی تو نہیں ہے جس نے کہا انا النقطۃ التی تحت الباء۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ سورہ جو ہے وہ مکمل بندگی بن کے آیا، سلیقہ بندگی خداوند عالم نے سورہ حمد میں سکھایا اپنے بندوں کو۔ عجب مضامین سورہ ہے، التماس بندگی بھی ہے، حمد خدا بھی ہے، پردہ نشی اپنی بات کہہ رہا ہے، مگر بندوں سے ابھی کہلوا نہیں رہا ہے، بلکہ بندوں کی نیابت میں اللہ بول رہا ہے۔
لفظوں پہ غور کریں، علمی مراحل ہے یہ طے ہو جائیں آسانی کے ساتھ اگر آپ کی توجہات اور آپ کا ذوق سلیم برقرار ہے. خاص شیعی ذوق چاہیے ان مطالب کو ہضم کرنے کے لیے، ہر ایک ہضم نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بول رہا ہے؟ اللہ کسی کے جملے کو نقل نہیں کر رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نہیں، بلکہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ قل الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آگے لہجہ بدلنے والا ہے. خدا بندوں سے کہلوانا چاہ رہا ہے مگر ابھی خود کہہ رہا ہے. یعنی شرف عبودیت یہ ہے، بندگی کا شرف یہ ہے کہ خدا بندوں کی نیابت میں کہہ رہا ہے وہ جملے جو بندوں سے کہلوانا چاہ رہا ہے. آپ غور نہیں فرما رہے. یعنی اللہ بندوں کی نیابت میں بول رہا ہے، جملے بندوں سے کہلوانا ہے، ادا خود کر رہا ہے. اور عجب مسئلہ ہے وہ پردہ نشین کہ جس نے ہر ایک کو شرف ہم کلامی نہ دیا، بنی اسرائیل کو بات کرنے کا موقع نہ دیا، بلکہ موسیٰ کو بولا کہ شجر کے وسیلے سے بات کہی. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یعنی ابھی جیسے کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک اور صلوات سے نوازے مر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. ابھی نہیں معلوم کہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے. اتنا تو ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، مگر کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اپنے ہی بارے میں کہہ رہا ہے. کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں. یعنی ابھی اللہ مخاطب نہیں ہے، ایک تھرڈ پرسن ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ یوم جزا، بدلے کے دن کا مالک ہے. ابھی تک لگ رہا ہے کہ کوئی کسی سے کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے. ایک دم سے لہجہ بدلا، غیب شہود میں بدلا، غیب شہود میں بدلا. حجابات بندگی نظر سے ہٹائے گئے. ابھی تک لگ رہا تھا کسی اور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یعنی ہم جو دہراتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ظاہر ہے کہ اللہ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں، کسی سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یعنی یہ کہ اللہ کوئی اور ہے کہ جس کے بارے میں کسی اور سے بات ہو رہی ہے. مگر آپ دیکھیں کہ یہ کرم ہے پروردگار کا کہ ایک دم سے غیب سے شہود کی منزل میں لاتا ہے. حجابات مادی کو ہٹا کر ایک بار براہ راست مخاطب ہونے کی جرأت بندگی کو دیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور بس تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یعنی غیب سے شہود کی منزل میں لا رہا ہے ایک جملے کے اندر کہ شرف ہم کلامی دے رہا ہے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جہاں پر بندہ اللہ سے براہ راست مخاطب ہو جائے اسی کو کہتے ہیں معراج. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارباب سخن توجہ فرمائیں. جہاں پر بندگی براہ راست اپنے معبود سے مخاطب ہو جائے، یہی ہے خلاصہ معراج. معراج میں اللہ اور اس کا حبیب براہ راست ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے. اللہ نے اپنے بندوں پر یہ کرم کیا کہ ہم تمہیں یہیں زمین پہ معراج دے رہے ہیں.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی غیب سے ایک دم سے حضور کی منزل میں آ گئے. اب تک کہ اللہ کوئی اور تھا جس کے بارے میں بات کر رہے تھے. وہ منزل شہود میں نہیں تھا, وہ منزل شہود میں مشاہدے میں نہیں تھا, مگر ابھی ایک دم سے منزل مشاہدہ میں بھیج دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, بس تیری ہی عبادت کرتا ہوں, بس تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. یعنی یہ کہ براہ راست اللہ نے اپنے سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے بندوں کو, کہ جو اپنے حبیب کو معراج میں دیا تھا. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کس لیے فرمایا تھا کہ الصلاۃ معراج المومن. بھائی نماز پڑھنے والے سبھی یہاں موجود ہیں. نماز معراج مومن ہے. اور یہ بھی راز سمجھ میں آیا کہ الحمد کس لیے واجب ہے ہر نماز کے اندر. نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے, یعنی جہاں پر بندگی جو ہے وہ براہ راست عبودیت جو ہے وہ ربوبیت سے مخاطب ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے, وہ الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. اللہ کہہ کے اللہ ٹھہرا نہیں بلکہ رب العالمین ساتھ میں لگا دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ مصدر خلقت ہے. توجہ, اللہ مصدر خلقت ہے. کائنات اسی سے چلی, اسی نے پیدا کی, خالق ہے. مگر رب کا لفظ کس لیے بڑھایا؟ رب کا لفظ کس لیے بڑھایا؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. جو فقط پیدا کر کے چھوڑ دے وہ رب نہیں ہوتا. جو انتظام وجود بھی کرے اور انصرام بقا بھی کرے, جو وجود کا انتظام بھی کرے, بقا کا انتظام بھی کرے, اسے رب کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ نے اپنے اس نام کو ساتھ میں رکھا کہ رب العالمین, وہ عالمین کا رب ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ عجب منزل ہے. پہنچا رہا ہے اپنی بات, محمد کے ذریعے پہنچا رہا ہے. میں نے کل بتایا کہ پہنچانے میں کتنی مشکلیں ہیں. اعتبار پہلے تنزیل کا ہو, پھر کہنے والے کے لہجے کا بڑا دخل ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کہنے والے کے کلام کے لہجے کا کلام کے معانی پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اگر فقط الفاظ پہنچا دیے جائیں تو لہجے سے الفاظ کے معنی بدل سکتے ہیں. میرا مجمع شاید محسوس نہیں کر رہا ہے اس بات کو. آپ ایک جملے کو مختلف انداز میں کہہ سکتے ہیں. آپ کا ٹون بدلا کہ الفاظ کے معنی بدلے. مثلا کسی کے بارے میں آپ نے کہا, وہ پوچھا کسی نے وہ کون ہے, آپ نے کہا بڑے حضرت ہیں, بڑے حضرت ہیں. اور ذرا سا آپ نے آنکھ دبا کے ہلکا سا لہجہ بدل دیا کہ وہ کون ہے, ان کا بڑے حضرت ہیں. ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں. ایک مثال میں نے دی, یعنی لہجے سے کلام کے معنی بدل جاتے ہیں. کل تفسیر و تعویل پہ آپ بیان سن چکے کہ اصلی معنی کیا ہے وہ کون جانے اللہ کا. اب یہاں پر ایک اور مرحلہ آیا کہ لہجے سے کلام کے مطلب بدل جاتے ہیں. بھائی یا تو خدا آ کے اپنے لہجے میں سنا دے بندے کو قرآن, یا تو اپنی بات اپنے لہجے میں کہے, اور اگر نہیں آ سکتا ہے تو پھر کوئی ایسا وسیلہ چاہیے کہ کلام اللہ کا ہو اور لہجہ بھی اللہ کا ہو. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات سے نوازے. کلام اللہ کا ہے تو لہجہ اللہ کا کہاں سے آئے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ نے اس دہن کو استعمال کیا کہ جو لہجہ اللہ کی نقل کرے, اللہ کا لہجہ پہنچائے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمیں دو ہی لہجے نظر آئے,
سبحان اللہ بے شک بھائی اگر پڑھنے کی اجازت دے تو پڑھوں، بے شک ماشاء اللہ خالی بسم اللہ سے کام نہیں چلے گا، بیداری بھی چاہیے، اس لیے کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، شیعوں کے لہجے میں پڑھے، شرم آئے گی۔ میں کلام اللہ کا ہے اور لہجہ کہیں سے غیر معتبر نہ ہو، ایسا لہجہ نہ ہو جو کلام کے مخالف جا رہا ہو، جو کلام کا مطلب بدل دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد جو ہے وہ آشنائے لہجہ خدا ہے، اللہ کے کلام کو اللہ کے لہجے میں پہنچائے ورنہ بات بدل جائے گی۔ تو دو ہی ہمیں معتبر لہجے نظر آئے، ایک لہجہ محمد کا ہے جو قرآن لے کے آیا، میں بیدار ہے کہ نہیں ہے، اور ایک معتبر لہجہ وہ ہے کہ جب اللہ محمد سے بات کرے تو اب محمد کیسے بولے، اس لیے کہ اللہ بولنا چاہ رہا ہے اور محمد سے بات کرنا چاہ رہا ہے، نہیں اور فرمایا آپ نے۔ اب ایک لہجہ اور چاہیے کہ جب محمد سے بات کرے اللہ کے لہجے میں۔ اب تو سمجھ میں آئی کہ معراج میں کس کی آواز آئی تھی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق یعنی وہاں تو فقط ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ کون قرآن بتائے پہنچائے، کون قرآن کے معنی بتائے۔ اب تو اس سے زیادہ سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ اگر صحیح بھی پہنچا رہا ہے تو لہجہ کیا ہے۔ اب ہمیں کوئی قرآن گا گا کے متاثر نہیں کر سکتا، اگر اہل بیت کے لہجے سے قاری کا لہجہ نہیں ملتا ہے تو اسی کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ رب تعلی القرآن والقرآن ینعلہ ینعلہ، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت پڑتا ہے۔ تو دو معتبر لہجے ہیں جو اللہ کی نیابت میں لہجہ خدا سنا ہے، ایک ہے محمد کا جس کا لہجہ اللہ کا لہجہ۔ بھائی میں اسی لیے جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ کو عام لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو محمد کے لہجے میں بولتا ہے، جب اللہ کو خاص لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو علی کے لہجے میں بولتا ہے، جب اللہ کو عام لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو محمد کے لہجے میں بولتا ہے، جب اللہ کو محمد سے بولنا ہوتا ہے تو علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ بھئی عجب مسئلہ ہے، اور یہ دونوں لہجے معتبر ہیں، مگر تاریخ میں دیکھیے آ کے کہ کون لہجہ پہلے سنائی دیا۔ ارے پہنچے ذہن کے نہیں پہنچے؟ پیغمبر نے جب سنایا تبھی تو لہجہ سنا گیا، پیغمبر نے جب سنایا، جب وحی اول اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی اول غار حرا میں نازل ہوئی۔ 40 سال کے جب پیغمبر ہو گئے، حرا کی غار حرا میں عبادتیں کر رہے تھے اور یہ وحی اول نازل ہوئی، اور آ کے جب وحی سنانا شروع کی، پیغام اسلام دینا شروع کیا، تبھی تو یہ لہجہ قرآن کا سنا، یعنی اللہ کا لہجہ قرآن کے الفاظ محمد کی زبان سے۔ اب ایک لہجہ ہمیں اور نظر آیا کہ قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے کعبے میں کس نے سنایا قرآن؟ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہجہ یہ بھی معتبر ہے، لہجہ وہ بھی معتبر، مگر محمد سے پہلے لہجہ خدا علی میں آیا۔ دونوں لہجہ خدا کے محرم ہیں، مگر بولنے کا موقع کسے پہلے ملا؟ پہلے علی نے لہجہ خدا سنایا، سورہ مومنین کی تلاوت کی۔ اور عجب مسئلہ ہے کہ کسی اور سورے کی تلاوت نہیں کی علی نے کسی اور سورے کی تلاوت نہیں کی، سورہ مومنون کی تلاوت کر کے یہ میسج دے دیا کہ فارق نفاق و ایمان بن کے آ رہا ہوں، علامت ایمان بن کے آ رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ یہ بات پہ بات نکلتی ہے کہ ہم پر اعتراض ہے کہ علی کو محمد سے بڑھا دیتے ہیں۔ بھیا ہم بڑھا نہیں دیتے ہیں،
نہیں ہم علی کو بڑھا نہیں دیتے، آپ محمد کو گھٹا دیتے ہیں۔ بھئی آپ چاہے کہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، چاہے آپ کہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہے۔ اب کوئی کہے خالی کہہ دیا لہذا توہین کر دی، تو کہہ لیجئے آدھا بھرا ہے۔ بات وہی ہے، توجہ فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو یا علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ آگے ہی بات تو کہتا چلوں، اور اس کو اپنے ذہن میں ذہنوں کے زماں میں رکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ کبھی کبھی جو ہے وہ ذہانت والے ایکسٹمپور جواب بڑے کام آتے ہیں۔ جو لوگ ہم شیعان حیدر کرار سے شکوہ رکھتے ہیں کہ ہم علی اور آل رسول اللہ کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے بھیا ہماری غلطی نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی غلطی آپ کی ہے، بڑے پیار سے سمجھ لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ اعتراض کرنا بند کر دیں گے اور ہماری بات آپ کو اچھی لگنے لگے گی اگر ذرا سا ہمارا کہنا مان جائے۔ غلطی آپ کی کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے علی کو بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ اور رسول اللہ کو گرا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں معاذ اللہ، تو اس میں غلطی ہماری نہیں، اس میں غلطی آپ کی ہے۔ غلطی آپ کی بتا دیں کیا ہے؟ جب آپ رسول اللہ کو سنتے ہیں تو اپنے مولانوں سے جا کے سنتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے مجمع کے بعض لوگ جو ہیں حضرت علی کو ہم لوگ بڑھاتے اڑاتے نہیں ہیں، نہ معاذ اللہ رسول اللہ کو ہم گھٹاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نا تو مرض آپ کا ہے، ہمارا تھوڑی نہ ہے۔ اور مرض کیا ہے ہم بتا دیں، بیماری کیا ہے، غلطی کیا ہے۔ جب آپ حضرت علی کو سنتے ہیں تو ہمارے یہاں سنتے ہیں، اور جب رسول اللہ کو سنتے ہیں تو اپنے یہاں سنتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جیسے علی کو یہاں سنتے ہیں محمد کو بھی ہم ہی سے سنیے۔ محمد وآل محمد۔ بالکل سامنے کی بات عرض کی میں نے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک ایک بچے کے سمجھ میں میری بات یہ آ گئی، کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہا ہوں بات کرنے میں۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو بڑھا دیا، آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، رسول اللہ کو گرا دیتے ہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے۔ آپ علی کو یہاں سنتے ہیں اور رسول اللہ کو اپنے یہاں سنتے ہیں، تو اپنے یہاں آپ کے ملا اتنے ہلکے معیار پہ پیش کرتے ہیں، تو یہاں پہ جواب ہے ارے علی کے علی کے بچے اونچے نظر آئیں گے۔ اور جیسا کہ آپ بیان کرتے ہیں آپ کے مولانا لوگ رسول اللہ کے بارے میں، اگر اس معیار پر آپ دیکھیں گے تو معاذ اللہ حضرت فضہ یہاں رسول اللہ سے اونچی نظر آئیں گی، اس لیے کہ آپ کے یہاں رسول اللہ وہ ہیں کہ جو وہی نازل ہو پھر بھی القائے شیطانی ہو جائے اور وہی بدل کے کچھ اور بول جائے جو شیطان بولا، اور یہاں زہرا کی کنیز 20 سال قرآن میں بات کرتی رہی۔ تو للہ اپنے یہاں نہ جائیے ورنہ رسول اللہ کی ایسے ہی توہین ہوگی۔ آپ یہاں آ کے رسول اللہ کو سنیں تو یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج کا لہجہ اس میں تو کچھ اپنے بھی اب یہ گلابی وہابی پیدا ہو گئے ہیں، کچھ اپنوں میں گلابی وہابی، ابھی رنگ چوکھا نہیں، ابھی ہلکا رنگ ہے، دھیرے دھیرے سازگار فضا ملی، خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اگر ذرا سی ہوا مل جائے تو یہ شرر شعلے میں بدل جائے۔ اب اپنے یہاں بھی بڑا افسوس ہے کہ وہ جملے جو ہم دشمنان اہل بیت کے لیے بولتے تھے، اب وہ جملے اپنوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اے بھیا اگر نشیر میں پانی مر رہا ہے تو ہم سے شکایت نہ کرو، اپنا گڈھا پاٹو، ہم تو انہی کو کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کے سمٹمز مل رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ پھر وہی بات، ہماری غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے۔ آپ جیسے سیدھے سادے شریف شیعہ تھے ویسے ہی رہیے، اور آپ دین اسلام کا ٹینشن رسول اللہ سے زیادہ مت لیجئے۔ ہاں، ممبر پہ تبلیغ کی حسرتوں میں مومنین کو ذبح مت کیجئے، ہر شیعہ کا احترام کرے، کوئی شیعہ کے خلاف نہ بولے،
اتحاد بین المسلمین غلط نہیں ہے، مگر وہ کیا اتحاد کریں گے جو آپس میں شیعوں کا اتحاد نہ کر پائیں نہ کروا پائیں؟ میں نے عرض کیا کہ اتحاد میں تکلف ہے، وحدت میں تکلف نہیں ہے. تو جہاں وحدت نہیں بچی ہے وہاں اتحاد کہاں سے آ جائے گا؟ پہلے وحدت پہ کام کیجئے پھر اتحاد کیجئے گا. نہ ہم اس کے مخالف ہیں نہ اس کے مخالف ہیں، مگر جنہوں نے روز الست صحبہ ولایت علی پی تھی اور 1400 سال کے بعد بھی ان متوالوں، ان پلکڑوں کی آنکھوں میں خمار اور اس کا نشہ آج بھی باقی ہے، تو کم سے کم ان کو جو ہے وہ علی کے نام پہ تو ایک کر لیے، ایک رکھیے. کیا انہیں ایک جاتا ہے جو الگ ہو. تو ایک یہ بھی اعتراض ہے، لہجہ معراج پر اعتراض اپنوں میں شروع ہو گیا ہے. وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، انٹرنیٹ پہ چلے جائیے. ہاں آپ ہی کے علاقے کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، باقی تو انہی کے تحلیل کے چھٹے بٹے ہیں، انہی کی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ علی زمین پر بھی آسمان پہ ہو، آسمان پہ زمین پہ نہیں، زمین پہ تو آسمان پہ نہیں. یہ کہے کہ ایک وقت میں 40 جگہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بھئی اللہ ہر جگہ ہے. آپ عالم خواب میں ایک وقت میں کئی لوگوں کو دکھائی دے سکتے ہیں؟ تو آپ عالم خواب میں آپ کا جسم مثالی تو اتنا قدرت رکھتا ہو کہ ایک وقت میں کئی جگہ چلا جائے. ایک ہی وقت آپ بستر استراحت پہ اپنے جسم کا ڈھیر لیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، نفس نکل گیا ہے، روح باقی ہے. اگر یہ بھی چلی جائے تو مردہ کہلائیں. جا کے واپس آ گیا تو لوگوں نے کہا سو رہے تھے، نفس واپس نہیں آیا تو روح بھی چلی گئی، معلوم مر گئے. اسی لیے نیند جو ہے موت اصغر کہلاتی ہے. اور آپ عالم مثال، عالم خواب میں آپ کا جسم مثالی جو ہے، جسم مثالی جو کہلاتا ہے، میں کیا عرض کروں، فلسفے میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے 3 وجود ہیں، ہر انسان 3 وجود لیے ہوئے ٹہل رہا ہے. ایک اس کا وجود جسمانی ہے، ایک اس کا وجود نفسانی ہے، ایک اس کا وجود عقلانی ہے. وجود جسمانی جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، وجود نفسانی جو ہمارے نفس کا وجود ہے، وجود روحانی اور عقلانی وہ ہے کہ جو روح کا وجود ہے. یہ 3 اجزاء سے مل کے انسان بنا ہے. جب سوتا ہے انسان تو عالم مثال میں چلا جاتا ہے. عالم مثال میں اس کا نفس جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اللہ نفسوں کو لے لیتا ہے جب موت آتی ہے، اور جو نہیں مرتا ہے اس کا نیند کے وقت نفس لے لیتا ہے. فَيُرْسِلُهَا أُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور اگر نیند ہے، موت نہیں ہے مقدر اس وقت، تو ایک مقرر مدت تک کے لیے اس نفس کو پھر سے واپس کر دیتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں سو رہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی جسم مثالی جو ہے، یہ عالم نفسانی جو ہے، جسے عالم برزخ آپ کہتے ہیں، یہ آپ کا ایک الگ سے وجود ہے. ہم سو رہے ہیں امریکہ میں، سکینہ ٹرسٹ میں، اپنے کمرے میں بستر کے اوپر، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں لکھنؤ میں اپنے گھر میں اپنے بھائی سے گلے مل رہے ہیں. اب وہ معانقے کی لذت اور وہ پیار، ایک دم سے آنکھ کھلی پچھتائے کہ اے کاش کے خواب تھوڑا اور طویل ہو جاتا. آپ دیکھیں ہم یہاں پڑے ہیں مگر لذت محسوس ہو رہی ہے بوسیلہ جسم مثالی. آپ نے اختیارات کا اندازہ لگایا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی نیند میں آدمی چلا جائے تو اختیار بڑھ جاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو روح اور آزاد ہوتی ہے، اختیارات اور بڑھ جاتے ہیں. بھائی توجہ، ایک جملہ آ گیا ذہن میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت انسان کے اختیار کے کم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت اختیار کے بڑھ جانے کا نام ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ میت اسے کہتے ہیں جس کا اختیار بڑھ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے انکا میت، آپ میت ہیں. اس حالت جسمانی اور حیات میں بھی آپ میت ہیں. یعنی یہ کہ جتنا اختیار لوگوں کا مرنے کے بعد روح کا نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ کا اختیار اس پیکر بشریت میں ہے. تبھی تو آپ معراج میں جا کے اس جسم کے ساتھ واپس آ گئے. یہ آپ کے اختیارات کا کمال ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو خیر وہ لہجہ اور معراج ہے، اس کی بات تو انشاءاللہ کبھی پھر آئے گی. مگر یہ کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لہجہ خدا، وہ علی نے جو ہے تلاوت کی، نزول قرآن سے 10 سال پہلے تلاوت کی، آپ نے حضرت علی کو بڑھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے تلاوت تو نہیں کی تھی.
تو میں کہوں گا کہ تو یہ کیا میری خطا ہے؟ یہ آپ جا کے رسول اللہ سے پوچھئے کہ حضرت علی نے تلاوت کیوں کی اور رسول اللہ نے تلاوت کیوں نہیں کی؟ کیا ہمارے کہنے سے رسول اللہ نے تلاوت نہیں کی؟ ہمارے منع کرنے سے حضرت علی نے ہمارے کہنے سے تلاوت کی؟ ہاں نہیں شیعہ، دیکھیے ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ لوگ اپنے عقائد میں جب الجھتے ہیں تو ہم سے سوال کرتے ہیں، جب اپنے عقائد میں خود حل نہیں کر پاتے تو ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اب اگر سیدھے سادے شریف ہوں تو شاگرد کی طرح سے سوال کرو، حل کر دیں گے، مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ مگر مذہب کے ٹھیکیدار بھی ہیں، لہٰذا ہم سے علم لینے کے لیے چال سونے منافقوں کے، ہم سے علم لینے کے لیے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بولے تاکہ انہیں علم مل جائے۔ بالکل بالکل۔ اور ہم لوگ علم بانٹتے رہتے ہیں کیونکہ باب مزید العلم پہ آ کے بھکاری ہیں اس کے، سبحان اللہ۔ تو یہاں کوئی کمی تھوڑی نہ ہے۔ تو اب اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ نے جو ہے وہ تلاوت نہیں کی، حضرت علی نے تلاوت کی، آپ نے ان کو بڑھا دیا۔ نے کہا ہم نے کہاں بڑھا دیا؟ اگر آپ کی نظر میں یہی بڑھ جانا ہے تو حضرت علی نے تلاوت کی، وہ بڑھ گئے، اللہ نے بڑھا دیا۔ رسول اللہ نے تلاوت نہیں کی، ہم کیا جانے، اللہ نے گھٹا دیا۔ یہ سب اللہ کے کام ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مگر حل کیجئے، تو اب حل یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یاد رہے کہ یہ دونوں محمد و علی یہ اللہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں۔ اب یہ بتائیے جو ساتھ میں پڑھے ہوئے طالب علم ہو اور تیسرا ان کا شریک نہ ہو، وہ ایک دوسرے سے تو بات کرنا ان کے لیے ٹھیک ہے، درس کے بارے میں، لیکچر کے بارے میں، سلیبس کے بارے میں، نصاب کے بارے میں توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ سے کیا کیا سنا تھا، کیا کیا اللہ نے ہم لوگوں کو بتایا، ایک دوسرے سے بات کرنا تو ان کا ٹھیک ہے۔ مگر جو ان کے درس میں شریک نہ رہا ہو، کلاس فیلو نہ ہو، اگر وہ ان سے بات کرنے لگے اسی لہجے میں، وہی باتیں وہی کنٹینٹ دہرانے لگے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ عجب ہے، ہمیں جس کو کچھ خبر بھی نہیں ہے اس سے شیئر کر رہے ہیں۔ بھائی میرے بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جب رسول اللہ آئے تھے تو کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے شیئر کرے کہ کیا پڑھ کے آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کے پورا مجمع صلوات پڑھے۔ جب رسول اللہ آئے تھے تو کس کو سناتے؟ صدا بصحرا ہو جاتی آواز، کس سے کہتے، کس سے شیئر کرتے، کس سے قرآن پڑھ کے سناتے؟ اس لیے کہ کوئی ساتھی ہی نہیں تھا ایسا کہ ساتھ میں سیکھ کے آیا ہو۔ تو رسول آئے تھے، تلاوت اس لیے نہیں کی تھی کہ کوئی نہیں تھا محرم، کوئی نہیں تھا رازدار، کوئی اس لائق ہی نہیں تھا جس سے شیئر کرتے۔ مگر جب علی آئے تو بڑا شاگرد پہلے سے موجود تھا۔ بھئی یہی سبب ہے توجہ۔ اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو گھٹا دیا، اگر آپ اس واقعے میں دیکھیں تو فقط فضیلت مولا کائنات نہیں ہے، بلکہ مولا نے اپنی فضیلت کے اظہار سے پہلے اپنے آقا اور اپنے بھائی کی فضیلت کا اظہار یہ کہہ کے کر دیا کہ آقرو یا رسول اللہ، بے شک، جی ہاں، زبردست، کیا میں کچھ پڑھوں بے شک، یا رسول اللہ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ 10 سال بعد اعلان رسالت ہوگا، علی 10 سال پہلے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی 10 سال پہلے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ تو جب اعلان رسالت کے بعد صحابہ نے یہ گنتی گننا شروع کرنا کہ کون پہلے راجہ اسلام، کون دوسرے نمبر، کون تیسرے نمبر پہ، تو صحابہ میں تو گنتی گننا مگر علی کو اس میں شامل نہ کرنا، اس لیے کہ صحابہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صحابہ اسلام لاتے ہیں، علی کی تعریف یہ ہے کہ علی اسلام نہیں لاتے، اسلام کو لاتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ آقرو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں کچھ پڑھوں؟ عجب لطیف بات ہے، سبحان اللہ، عجب لطیف بات ہے
یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں، اقرأ کچھ قراءت کروں؟ جواب تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اگر کچھ نہیں جانتے انہیں کہنا چاہیے تھا کیا؟ What do you mean؟ کیسی قراءت، کون چیز، کیا؟ نہیں، میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ اٹھائیے بخاری کی روایت کہ غار حرا میں جبرائیل آئے۔ بھئی آپ کا ذہن ساتھ ساتھ آگے نہ صحیح ساتھ ساتھ چلے تو مزہ آئے گا۔ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اقرا، یہی سورہ علق جو کہلاتا ہے اقرا بسم ربک، جس کا پہلا لفظ ہے اقرا، تو پہلا لفظ کہہ کے جبرائیل رکے، بخاری کی روایت ہے اقرا، تو رسول اللہ نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا بیچارے رسول اللہ، جبرائیل کہہ رہے اقرا، کہہ رہے ما انا بقاری۔ یہ منزل آپ نے بتائی، وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں رسول کو تو آپ کو رسول اللہ ہلکے نظر آتے ہیں، ذرا ہماری کتابوں میں آ کے دیکھیے، آپ کی کتاب کہتی ہے رسول اللہ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں کیا جانوں قرات وغیرہ، اور ادھر ان کا ساتھی پوچھ رہا ہے، ان کا بھائی پوچھ رہا ہے اقرأ یا رسول اللہ۔ یہاں پر بھی ویسے اگر اتنے انوسنٹ سے کہہ دینا چاہیے کہ کیا کیسی قرات، کیا کون چیز، بھیا ہم سمجھے ہی نہیں۔ جو بخاری میں کہہ رہا ہے، غار حرا میں کہہ رہا ہے کہ ما انا بقاری، اتنا انوسنٹ ہے، اس سے علی کہہ رہے ہیں، جو بخاری میں کہہ رہا ہے نہیں، غار حرا میں کہے گا، کیونکہ 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جو 10 سال پہلے کہے گا کہ ہم کیا جانے خیرات کیا ہے، وہ 10 سال پہلے اپنے چچیرے بھائی کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور علی کہہ رہے ہیں اقرأ یا رسول اللہ، کیا میں کچھ خیرات کروں یا رسول اللہ؟ تو رسول کہہ رہے ہیں اقرا۔ اما جو جبرائیل کے اقرا کو نہ سمجھے وہ علی سے کیا کہے گا اقرا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس واقعے میں رسول کا علم چھپا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ بسم اللہ اقرا، پڑھو علی، تو روایات کہتی ہے کہ تورات کی تلاوت، انجیل کی تلاوت، زبور کی تلاوت، قرآن کے سورہ مومنون کی تلاوت، اب تک تو علی کا شرف سمجھ میں آیا، اب دیکھیں رسول کا شرف کہاں سے آیا۔ جیسے ہی تلاوت علی نے ختم کی، محمد نے فوراً کہا یا علی تم نے تورات کو موسیٰ سے بہتر پڑھا، تم نے عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھا، تم نے زبور داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے۔ ہائے لہجہ داؤد، وحوش طیور آ کے جمع ہو جاتے تھے جب زبور کی تلاوت حضرت داؤد کرتے تھے اور روتے تھے۔ علی کے لیے کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ تم نے داؤد سے بہتر پڑھا۔ ظاہر ہے کہ الفاظ تھوڑی نہ بڑھا دیے، لہجے کی تعریف ہو رہی ہے۔ اما داؤد سے بہتر لہجہ کسی انسان کا نہیں ہے جب تک کہ لہجہ خدا میں نہ بولے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ نہیں، ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے۔ تم نے تورات موسیٰ سے اچھی پڑھی، تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے زبور داؤد سے اچھی پڑھی، اور تم نے قرآن میرا جیسا پڑھا۔ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہلی بات تو سند کون دیتا ہے؟ جو جانتا ہی نہ ہو، بلکہ اگر علم میں آگے نہ صحیح تو اتنا سا بھی کم نہ ہو، بلکہ استاد کی طرح سن رہا ہے، کیونکہ بھی بہت سے رموز بتانے بھی ہیں۔ سند وہی دیتا ہے جو استاد ہو، جو بزرگ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہیں سے تو علم رسول کھلا۔ اور موسیٰ سے بہتر تورات پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد آج ہی نہیں کل موسیٰ کو بھی سن رہے تھے۔ کتنے راز کھل رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں فضیلت علی، کھل رہے ہیں فضائل محمد۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علی کی فضیلتیں پڑھو، محمد کی فضیلتیں ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کے بعد محمد و آل محمد صلوات پڑھیں تو آپ کی زحمتیں
ایک اور سلوات ایک مخصوص لہجے بہرحال تو کلام خدا پہنچانا ہے، بندگی کو سلیقہ بندگی سکھانا ہے، معتبر لہجہ چاہیے، معتبر زبان چاہیے، محمد کے وسیلے سے سنایا جا رہا ہے۔ اور علی سے پہلے قرآن اس لیے پڑھوایا گیا کعبے کے باہر کہ جب محمد چلے جائے تو یہ پہچانا ہوا لہجہ ہو، کوئی شک نہ کرے کہ یہ اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا۔ علی کے لہجے میں اللہ بولے، علی قرآن نزول سے پہلے پڑھے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی علی کے اوپر شک کرے کہ علی غیر معتبر ہے، معاذ اللہ۔ لہجہ بھی علی کے حوالے، معانی اور تعویل بھی علی کے حوالے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ اہل بیت کا اعتبار یوں تو اپنی جگہ پر ہے ہی، مگر اللہ نے قرآن میں بھی اعتبار بتایا اور پیغمبر کی زبان سے بھی اعتبار بتایا کہ میرے بعد کے مراحل حل ہو جائیں، میرے سامنے کے مراحل تو حل ہو گئے، میرے بعد کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا، میری رسالت نہیں جانے والی، میری ذمہ داریاں صبح قیامت تک ہیں۔ اللہ نے ذمہ داری اہل بیت کی یہ لی کہ آیت تطہیر نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بے عیب ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی قرآن میں آیت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جو یہ قرآن کے بارے میں بتا دیں وہی معتبر ہے، اس لیے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے۔ پیغمبر سے کہلوا دیا کئی موقع پر، پھر خطبہ غدیر میں بھی حدیث ثقلین کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ آگاہ رہو کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، دو بھاری بھاری چیزیں، ایک کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، ایک میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہے، میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہے۔ یہ دو گراں قدر چیزیں ہیں۔ ثقلین تثنیہ یہاں پر ہے، ڈول، دو چیزوں کے لیے آتا ہے۔ یہ زبان عربی کی خصوصیت ہے، یا سنسکرت میں ہے، فارسی میں نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، یا دو ہی سے پلیورل انگلش اور فارسی کا شروع ہو جاتا ہے، مگر عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر واحد بھی ہے، تثنیہ، پھر تین سے جمع شروع ہوتا ہے، اور تین کے بعد جتنے بھی ہوں اپ ٹو انفینٹی سب اس میں آ جائیں گے۔ ثقلین، دو بھاری بھاری چیزیں۔ یہ تثنیہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب دو چیزوں کے مزاج میں 100% ہم آہنگی ہو، بہت زیادہ مشابہ ہو، تو یہ جمع کا صیغہ، یہ تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے۔ مثلا دو نمازیں بالکل ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، ایک ہی ساتھ وقت آتا ہے، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، تو ان کو کیا کہا؟ ظہر اور عصر کو ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں ظہرین، یعنی دو ظہریں، جبکہ ایک عصر ہے۔ زبردست زبردست۔ تمام ہے میری بات، کیونکہ دامن وقت کی گنجائش تقریباً تمام ہے۔ دو چیزوں میں جب بہت زیادہ مزاج مل رہا ہو، بہت صفات مل رہے ہوں ایک جیسے، اس کو دیکھو تو وہ یاد آئے، اس کو دیکھو تو وہ سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ دو نمازیں بہت قریب ہیں مزاجن، وقتاً، ہر لحاظ سے، ان کو کہا گیا یا ظہرین کہو یا عصرین کہو۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء دو نمازیں ایک ساتھ آتی ہیں، کافی ملتی ہیں، وقت بھی دونوں کا کامن ہے، تو مغربین عام طور سے کہا جاتا ہے، عشاءین بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی مشرق سے جو سمت مل رہی ہو، مشرقین، رب المشرقین والمغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان۔ تو مغربین، جبکہ مغرب ایک ہے، جو سمت اس سے مل رہی ہو مغربین، جو مشرق سے مل رہی ہو مشرقین۔ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ اس طرح کے اور بھی تسلیاں آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جب دو چیزیں بہت زیادہ ایک دوسرے سے مشابہ ہو جائیں تو انہیں کہتے ہیں، تسلیہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ویسے ہی جب دو بھائیوں میں بہت زیادہ مشابہت ہو تو انہیں حسنین کہتے ہیں،
اتنی زیادہ ہم آہنگی ہے کہ پیغمبر نے کہا یہ ثقلین ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کے اعتبار کی ذمہ داری اللہ و رسول نے لی ہے کہ اپنے بات کا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ قرآن پر اگر اعتبار ہے تو قرآن کے ذریعے اہل بیت کو سمجھ لو. زبردست زبردست ماشاءاللہ. اور اگر اہل بیت کے ذریعے آگے بڑھے ہو تو ان کے ذریعے قرآن کو سمجھ لو. قرآن کی بے عیبی دیکھو, اہل بیت کی بے عیبی سمجھ میں آئے گی. اہل بیت کی عصمت دیکھو, قرآن کی بے عیبی سمجھ میں آئے گی. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. یہ قرآن ایسا ہے, ایسا بے عیب ہے کہ باطل, انحراف, غلط بات نہ اس کے سامنے سے آ سکتی ہے, نہ اس کے پیچھے سے اس کے قریب آ سکتی ہے. یہ بے عیبی ہے قرآن کی کہ اس میں ذرا سی بھی کمی زیادتی, کوئی عیب, کوئی انحراف, کوئی غلط بات نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے. ہم وہ حافظ ہیں. اللہ ٹھیکہ لے رہا ہے, اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ قرآن بے عیب ہے. اب اطرت کو قرآن کے ساتھ ثقلین بنا کے برابر سے پیش کیا گیا تو اللہ نے ان کی ذمہ داری آیت تطہیر میں لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک جیسے قرآن بے عیب ہے ویسے اہل بیت بے عیب. بے شک. بھائی فضائل مل رہے ہیں تو مصائب بھی مل رہے ہیں. قرآن کی فضیلتیں اہل بیت کی فضیلتوں سے مل رہی ہیں. قرآن کی مصیبتیں بھی ہیں, اہل بیت کی مصیبتوں سے مل رہی ہیں. قرآن میں تحریف کی کوشش کی گئی, کردار اہل بیت میں بھی تحریف کی کوشش کی گئی, جھوٹی روایتیں کر کے قرآن کو تیر کا نشانہ بنایا گیا. بنی امیہ نے بنایا, ولید نے تفاعل کیا, اس کے مقصد کے خلاف استخارہ نکلا تو قرآن کو ٹانگ کے اس پہ تیر چلائے کہ لے میرے مقصد کے خلاف تجھ سے تفاعل نکلا. اہل بیت پر بھی تیر چلائے گئے کیونکہ یہ بولتا ہوا قرآن ہے, مگر امت کا مزاج یہ رہا ہے کہ قرآن کو لے لینے کا دعویٰ کیا اور اطرت کو, جبکہ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ہم 2 درجہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, جب تک کہ ان دونوں سے تم جڑے رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر تم یہ سوچو کہ یہ دونوں الگ الگ چلے گئے تو ہم متمسک کیسے رہیں گے؟ وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر تک ایک دوسرے کے ساتھ میرے پاس آ جائیں گے. یعنی یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے سوچو کہ قرآن اگر ادھر گیا اور اہل بیت ادھر, ان کی رائے قرآن نے کچھ کہا, اہل بیت نے کچھ کہا, تو ہم کیا کریں گے؟ دونوں سے متمسک کیسے رہیں گے؟ نہیں, جو یہ کہے گا وہی وہ کہیں گے, جو وہ کہیں گے وہ یہ کہے گا. تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اتنی بڑی گارنٹی پیغمبر نے لی. مگر قرآن 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 کے تو نعرے بہت ہیں. اہل بیت کے سلسلے میں بھائی برابر کی وصیت ہے اہل بیت کی کے لیے کہ نہیں ہے؟ ثقلین رسول اللہ نے کہا, دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. قرآن کو تو رکھ لیا, گلے میں بھی پہنے ہیں, تاقوں میں بھی رکھا ہوا ہے. اہل بیت اطہار کی ایک بات بھی نہیں مانی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. تو کیا اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ بس آپ کہہ دیں زبان سے مانتے ہیں, کہنا ذرا سا نہ مانے تو پھر قرآن کی آیتوں پہ عمل نہ کرو, روزہ مت رکھو, نماز مت پڑھو, جہاد مت کرو جس کا بڑا چسکا لگا ہوا ہے تمہیں آج بھی. اپنے ہر بات کی دلیل قرآن سے پیش کرنا چاہتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دے قرآن وہ کرو. تو اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ بس کہہ دو کہ مانتے ہیں, حکم ذرا سا بھی نہ مانو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ مزاج مشرکانہ ہے. بس ختم کی میں نے بات. ایام جاہلیت کے مشرکوں کا یہی تو مزاج تھا. ایک طرف خدا متکلم تھا بولنے والا, ایک طرف بت تھے خاموش. بے شک بے شک. نہیں غور کیا؟ بت خاموش تھے, اللہ متکلم ہے بولنے والا. مشرکوں نے سوچا کہ اگر اللہ کو مانو گے تو ہر بات میں ٹوکے گا, بولے گا, بولنے والا ہے. بت یہ خاموش ہے, جو چاہو کرو, یہ تو چپ رہیں گے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام لا کے بھی مزاج مشرکانہ نہ بدلا.
اہل بیت کو دیکھا کہ یہ ہے ناطق، قرآن کو دیکھا یہ ہے صامت۔ جیسے ناطق اللہ کو چھوڑا تھا ویسے ہی اہل بیت قرآن ناطق کو چھوڑا، قرآن صامت کے ساتھ آ گئے کہ اہل بیت کے قریب جاؤ گے تو یہ بولیں گے ٹوکیں گے، صامت کے قریب جاؤ جو چاہو کرو یہ چپ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو اسی مرحلہ حق و باطل کو سر کرنے کے لیے پیغمبر نے اہل بیت اطہار کو ردیف قرآن بتایا، ثقل بتایا کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہی اہل بیت ہیں، بلکہ اہل بیت کی طرف ہدایت قرآن خود کر رہا ہے۔ قرآن کے قریب کوئی جائے گا تو اہل بیت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ خود قرآن بتا رہا ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ قرآن اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اپنے پر روکتا نہیں ہے کسی کو، قرآن اپنے سے آگے بڑھا رہا ہے، خود قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ توجہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یقیناً یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، للتی ایک ایسی چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے، ہی اقوم کہ جو قرآن سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ قرآن سے زیادہ مضبوط کون سی چیز ہے؟ قرآن سے زیادہ مضبوط کون سی چیز ہے کہ جو قرآن اس کی طرف ہدایت کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ سوائے امامت اہل بیت اطہار ولایت علی کے کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے زیادہ مضبوط ہو، یعنی جس تک آ جاؤ تو قرآن بھی مل جائے گا، قرآن کے قریب جاؤ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ملے، اور اگر نہیں، ظاہر ہے کہ تعویل کا مسئلہ ہے، اس آیت کی بھی تعویل کر دی جائے گی، مگر اہل بیت تک جو آ گیا اسے سب اللہ تک مل جاتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے اپنے مشن کو حوالے کر دیا اپنی اطرت کے، اہل بیت کے، بلکہ قرآن بھی ان کے حوالے ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس سے بڑی، سب سے بڑی دلیل قرآن و اہل بیت کا ایک ساتھ رہنے کی حسین نے کربلا کے میدان میں اور بازار کوفہ و شام میں دی ہے کہ کٹے سر سے تلاوت کر کے یہ بتایا کہ ہم اطرت اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم سے قرآن مرنے کے بعد بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے اہل بیت کی، جسے قرآن تک جانا ہو، جسے اسلام تک آنا ہو، جسے حق و باطل کو سمجھنا ہو، وہ حسین تک آئے۔ اس لیے کہ حسین نے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ یہ عشرہ محرم جو ساری کائنات یا حسین کر رہی ہے، یہ احسان حسین ہے ہمارے دین پر۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ ہم کوئی احسان عزاداری کر کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ احسان کا بدلہ ادا کر رہے ہیں تھوڑا بہت۔ حسین کا کرم ہے کہ آج ہم انسان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، صاحب ایمان ہی نہیں، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جسے یہی یقین ہے اپنی آخرت کے اوپر اور اچھے انجام کے اوپر، کیونکہ حسین نے انجام کربلا ہی میں دکھا دیا تھا کہ کیا ہوگا۔ اسی مقصد عظیم کے لیے حسین اپنے گھر بار کو لٹانے کے عزم سے مدینے سے نکلے۔ آج 2 محرم الحرام گزر رہی، حسین 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 مدینے سے نکل رہے ہیں۔ بیعت فاسق کا سوال ہے، ولید کے دربار میں بلاوا ہے۔ حسین اٹھے، بہن نے پوچھا کہاں چلے؟ کہا دارالامارہ میں ولید نے حاکم وقت نے طلب کیا ہے۔ کہا بھیا میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گی۔ 18 جوانان بنی ہاشم کو زینب نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، دربار ولید میں پہنچے، احترام کیا، اس نے اپنے پہلو میں بٹھایا، مزاج کرسی کے بعد خبر مرگ معاویہ دی۔ حسین نے کہا کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایات میں لوگوں نے اس کو ٹویسٹ کیا اور کہا کہ دعائے مغفرت حسین نے معاویہ کے لیے کی۔ کسی بھی مخلوق کی موت کی خبر سن کے کلمہ استرجاع کہنا شان بندگی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی دعائے مغفرت نہ کی، کسی کے بھی مرنے کی، مومن و کافر کی خبر ملے، موت کی خبر، انا للہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ
یزید خلیفہ وقت ہو گیا، مجھے حکم ہے کہ میں آپ سے مطالبہ بیعت کروں۔ آپ نے نرم روی کے ساتھ جواب دے کر معاملے کو اس وقت وقتی طور سے نپٹانا چاہا اور ٹالنا چاہا، اور آپ نے کہا کہ میری جیسی اہم شخصیت کی بیعت خلوت میں پر اثر نہیں ہے، بلکہ یہ مجمع عام میں گفتگو ہونی چاہیے۔ کل بات کرنا مجھ سے مجمع عام میں، تو میں اس کا جواب دوں گا۔ ولید احترام کے حدود میں رہتے ہوئے لاجواب ہو گیا اور اس نے کہا کہ جب نہ رسول اللہ جو آپ کا ارشاد گرامی ہو۔ معاملہ بڑی آسانی سے نپٹ رہا تھا۔ حسین آگے بڑھے۔ اہتمام یہ تھا کہ حسین نے کہا تھا کہ تم اندر نہ آؤ، جو بنی ہاشم کے جوانان تھے میرے ساتھ نہ آؤ، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آنا۔ بس جیسے ہی حسین یہ گفتگو کر کے مڑے کہ ادھر سے مروان ملعون نے فوراً یہ کہا کہ اے ولید، حسین کو موقع نہ دے، اگر یہ اس وقت یہاں سے نکل گئے تو پھر تجھے کبھی بھی حسین سے بیعت لینے کا موقع نہ ملے گا، یہیں پہ بیعت لے ورنہ ان کا سر قلم کر دے، اس سے اچھا کوئی موقع نہ ہوگا۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ لہجہ سنا، پلٹ کے ایک بار مروان سے آپ نے کہا یبن الزرقاء، اے زن نیلگوں چشم کے نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؟ آ تلوار لے کر آ، اگر تمہیں جرأت ہے تو میرا سر کاٹ۔ بس جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، جوانان بنی ہاشم دارالعمارہ میں برہنہ شمشیریں لیے ہوئے آگے آگے قمر بنی ہاشم عباس ابن علی، لبیک لبیک جبن رسول اللہ۔ حسین نے ہاتھ بڑھا کے روکا، کہا نہیں، یہ وقت نہیں۔ معاملے کی سنگینی کا احساس کر کے مروان بھی خاموش ہو گیا۔ آئے بیت الشرف میں آئے اور کوچ کے سامان کا اعلان کیا۔ جوانان بنی ہاشم اہتمام سفر میں لگ گئے، بیویوں سے کہا کہ تیار ہو اور آج ہی ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ اب مدینے میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر اہتمام جوانان بنی ہاشم رخت سفر باندھ رہے ہیں، بیویوں کی محملیں تیار ہو رہی ہیں، ادھر حسین مصلی عبادت پہ عبادت پروردگار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسے ہی نصف شب ہوئی، حسین آدھی رات کے بعد اپنے مصلی سے اٹھے۔ اب یہ روایات کے فقرے ہیں کہ حسین سب سے پہلے اپنے نانا کے مزار کی طرف چڑھے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب نانا کی قبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو بڑے خیرامہ اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ایک جیسے کوئی بادشاہ وقت قدم پہ قدم بٹھاتا ہوا بکمال اطمینان و تمکنت چلا جا رہا ہو، اس طرح سے حسین نانا کی قبر کے قریب آئے اور قبر کے قریب آ کے کہا السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کے حسین نانا کی قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ اے نانا، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، اے نانا آپ کے بیٹے سے سوال بیعت فاسق ہو رہا ہے، اے نانا آپ کا دین بدلا جا رہا ہے، اے نانا حسین زندگی سے سیر ہو گیا ہے، نانا قبر شق ہو اور آپ اپنے گلے سے مجھے لگا لیں، اپنے سینے پہ مجھے سلا لیں۔ بس یہ کہتے کہتے روتے روتے عالم غنود کی اور خواب میں چلے گئے۔ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ حسین کو گلے سے لگائے ہوئے لپٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے لال، تاخیر نہ کر بلکہ نکل جا، جلدی سے عراق کی طرف آمادہ سفر ہو جا، اور اے میرے لال اس اہتمام سے جا کے تجھے شہید ہونا ہے، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، تبھی اس کے دین کی حفاظت ہوگی۔ اور میرے لال ان بچوں اور خواتین کو چھوڑ نہ جانا مدینے، بلکہ شاء اللہ ان یراہن سوایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان کو اسیر ہوتا ہوا دیکھے، یہ اسیر ہو کے بازاروں میں پھرائے جائیں گے تو اللہ کے دین اور تیرے مقصد کی تبلیغ ہوگی۔ نانا کی قبر سے اٹھے، عجب جذبات حسین ہوں گے۔ الوداع نانا، خدا حافظ نانا، کوئی چراغ جلانے والا اب قبر پہ نہیں ہوگا، مجاور جا رہا ہے نانا، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے اٹھے اور بھائی کی لحد کے قریب گئے، اسی اطمینان سے گئے، قبر پہ آ کے بیٹھ گئے، تصورات میں کھو گئے، بچپنے میں ساتھ میں کھیلنا کودنا، وہ ماں کا تختیاں لکھوانا، وہ اپنے ہار کے موتی بکھیر دینا، وہ جبرائیل کا موتی کا ایک دو ٹکڑے کر کے برابر سے حصہ کر دینا، وہ نانا کے کندھوں پہ برابر سے عید کے دن سوار ہونا،
وہ ناز و نعم نانا کے اٹھانا، وہ ساتھ کے کھیل کود، وہ سب یاد آئے۔ بھائی کو بھائی کا وقت شہادت یاد آیا، وہ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرنا، وہ زہر دغا سے شہید ہونا، وہ چھوٹے چھوٹے یتیموں کو حسین پہ چھوڑ کے چلا جانا۔ روتے رہے اور کہا بھیا خدا حافظ، اب کوئی قبر پہ دوبارہ آنے والا نہ ملے گا۔ اٹھے، حسن کی قبر سے اٹھے، اب تک بڑے اطمینان سے قبروں کے قریب آئے تھے، مگر تاریخ کہتی ہے جب ماں کی قبر کا رخ کیا تو جتنے اطمینان سے نانا اور بھائی کی قبر کی طرف گئے تھے، حسین اپنی جگہ پہ ٹھہرے نہ رہ گئے بلکہ اس طرح سے دوڑنے لگے۔ یہ روایت کے فقرے ہیں کہ اس طرح سے دوڑے کہ جیسے کوئی ماں آغوش پھیلائے ہو، بچہ دوڑ کے ماں کی آغوش میں جا رہا ہو۔ قبر زہرا پہ آ کے گر گئے، السلام علیکی یا اماں، اے میری ماں آپ کو سلام۔ ارے سیدہ لرز گئی، آواز آئی علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام۔ ماں کی قبر سے اٹھے، اے اماں خدا حافظ، اجرکم اللہ۔ آئے، کہا رخت سفر تیار ہو گیا، شتر لگاؤ، سواریاں لگاؤ، نبی زادیوں کو سوار کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک نبی زادی، ایک ایک اہل حرم کی بی بی، خاندان عصمت رسالت کی وہ محجبہ خواتین کہ جن کو بلا ضرورت چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہو، ان بیویوں کا اہتمام بے سفر ہے۔ یہ تاریخ کہتی ہے، مورخ کے فقرے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین بیت الشرف کے باہر کرسی پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہو۔ جوانان بنی ہاشم بیویوں کو سوار کر رہے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ ایک معظمہ جیسے ہی نکلی بیت الشرف رسالت سے، اب تک حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے، مگر جیسے ہی وہ بیوی آئی حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ارے سواری کے قریب کچھ جوان آگے بڑھے، میں نے دیکھا ایک جوان آگے بڑھا روئے ماہ روشن کی طرح، اس نے زمین پہ اپنے زانوں کو ٹیکا، بی بی نے زانوں پہ قدم رکھا، ایک داہنا شانہ ایک جوان خوبرو نے سنبھالا، بایاں شانہ ایک آفتاب بنی ہاشم نے سنبھالا۔ جب ان بی بی کو سوار کر دیا تو مجھے عجب یہ منظر لگا۔ میں نے کسی سے محلہ بنی ہاشم کے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہیں کہ جن کے احترام میں امام کھڑا ہو گیا اور جن کو اتنے اہتمام سے ان جوانوں نے سوار کیا؟ کہا تو نہیں پہچانا؟ یہ ثانیہ زہرا، یہ زینب علیاء، یہ اپنے باپ کی زینت، یہ سیدہ کی جگہ پر یہ حسین کی محترم بہن ہے، یہ حضرت زینب ہے۔ کہا وہ جوان کون تھا کہ جو اپنے زانووں کو زمین پہ ٹیکے ہوئے تھا کہ جس کے زانوں پہ قدم بی بی نے رکھا؟ کہا وہ قمر بنی ہاشم حیدر کرار کا نمائندہ وہ عباس ابن علی ہے۔ کہا داہنا بازو کون سنبھالے تھا؟ کہا وہ شبیہ سعادت علی ابن الحسین اکبر ہے۔ کہا بایاں بازو، کہا وہ حسن سبز قبا کا شہزادہ قاسم ابن حسن تھا۔ عجب بات ہے، ارے کیا زینب کو یہ اہتمام، کیا زینب کو یہ اہتمام یاد نہ ہوگا؟ بھائی یہی تو سبب ہے کہ جب 11 محرم کو ارے شمر ملون ناطے لے کر آیا تو جناب زینب ارے جب ہر بی بی کو سوار کر چکی تو کوئی نہ بچا جو زینب کو سوار کرتا۔ شاید فرات کے رخ کیا ہو، اے میرے شیر، اے اکبر و قاسم، ارے جس عزت سے لائے تھے اسی عزت سے آج بھی سوار کرو۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں مجلس تمام کر دیتا، مگر آج 2 محرم الحرام ہے، ذرا حسین کی مصیبتیں قبل عاشور تو سن لو۔ قبل عاشور یہ مصیبتیں ہیں، مدینے سے نکلے،
مکے پہنچے، 4 مہینہ کچھ دن مکے میں قیام کیا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو حسین نے اپنے علم امامت سے جان لیا کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ یزید کے نوکر آئے ہوئے ہیں کہ جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرے قتل کا واقعہ کسی مشتبہ کہانی میں بدل جائے۔ حسین نے نہ چاہا کہ ان کی شہادت کی تاثیر کم ہو، اور یہ نہ چاہا کہ حرم امن الہی کی توہین ہو کہ جہاں پر ایک کسی مکھی اور مچھر کو بھی مارنا گناہ عظیم ہے۔ حسین نے نہ چاہا کہ حرمت حرم پامال ہو، لہذا 8 ذی الحجہ کو حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا۔ اب اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے وہ جو حج کر چکے ہو اور وہ کہ جن کو تمنا حج ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اندازہ لگاؤ کہ حسین کس دن مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کعبے کے قریب بیت اللہ باپ کا مولد ہے، جہاں سے مشن چلا، جس کے متولی دادا پردادا رہے، جو حاجیوں کے میزبان رہے، جو آقائے شریعت ہے، جس کے گھر سے حج کا چلن سیکھا امت نے، وہ جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے جا رہا ہے جب امتی جمع ہو رہے ہیں لاکھوں حج کرنے کے لیے، تب محمد کا بیٹا جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دل حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی، مگر مصیبت حسین یہ ہے کہ کتنے صحابہ بھی ہیں، کسی نے یہ نہ پوچھا، کسی نے درد دل حسین کا اندازہ نہ لگایا، کسی نے یہ نہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی ایک تو کہتا کہ اے وارث کعبہ کہاں جا رہے ہیں، آپ کی ہم رکابی میں ایک حج ہو جائے کہ حج رسول کے ساتھ حج کا ثواب مل جائے اور وہ ادائیں یاد آ جائیں۔ کسی ایک نے بھی حسین کے دل کا حال نہ پوچھا۔ ہاں یہ انسان تو غدار ہو سکتا ہے، یہ پہچانے نہ پہچانے حسین کی عظمت، سرزمین حرم تو پہچانتی ہے، شہر مکہ تو پہچانتا ہے، کسی نے نہ روکا، مگر شہر مکہ نے، میرے تصورات کہتے ہیں کہ عرفان حسین ہے، شہر مکہ نے کہا ہوگا اے بلد الامین کی جان اور عزت، اے بلد الامین کی آبرو، آپ کی وجہ سے اس شہر کی آبرو ہے، کیا اس شہر میں حج نہ کریں گے؟ حسین نے کہا ہوگا حج کروں گا، مگر اے بلد الامین میرا حج مکے میں نہیں ہوگا، میرا حج عراق میں ہونے والا ہے، میرا حج عراق میں ہونے والا ہے۔ شاید کعبے سے آواز آئی ہو کہ اے وارث کعبہ، اے مولود کعبہ کے وارث، اے کعبے کے محافظ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کعبے کا طواف نہ کریں گے؟ حسین نے کہا ہوگا میں طواف کروں گا، مگر میں خیمہ زینب کا طواف کروں گا۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں نے آواز دی ہوگی اے فرزند رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان صحیح کر کے لبیک اللہم لبیک نہ کہیے گا، 7 مرتبہ صحیح نہ کیجئے گا؟ حسین نے آواز دی ہوگی میں صحیح کروں گا، مگر صفا مروہ تیرے درمیان نہیں، بلکہ میں فرات سے خیمے کے بیچ میں، میں مقتل سے خیمہ رباط کے بیچ میں بھی صحیح کروں گا، 7 بار آگے پیچھے جاؤں گا، مگر ہاتھ پہ اصغر کا لاشا ہوگا، زبان پہ لبیک نہیں بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ہوگا۔ میدان عرفات میں کہا ہوگا اے مولا کیا ظہر سے مغرب کا وقت دعاؤں میں بسر نہ کیجئے گا؟ حسین نے کہا ہوگا کروں گا، مگر کربلا کے تپتی ریت میں نماز ظہر بھی تیروں کے سائے میں پڑھوں گا، دعائیں بھی اپنے رب سے ہر لاشے پہ کروں گا، میرا عرفات میدان کربلا میں ہوگا۔ مشعر الحرام نے کہا ہوگا اے میرے مولا کیا عرفات کے بعد یہاں پہ قیام نہ کیجئے گا، شب نہیں گزاریے گا؟ آواز آئی ہوگی ہاں شب گزاروں گا، مگر کربلا میں گلا کٹا کے شام میں غریبہ کے اندھیروں میں اور سناتوں میں گزاروں گا۔ میدان مینا نے کہا ہوگا اے حسین ارے کیا قربانی نہ پیش کیجئے گا؟ بس اجرکم اللہ، مجلس تمام ہے، 2 فکروں میں مجلس تمام ہے۔ اے میدان مینا نے کہا ہوگا اے وارث حج، تیرے گھر سے سلیقہ اور چلن حج کا سیکھا، کیا ہم قربانی نہ ادا کیجئے گا؟ حسین نے آواز دی ہوگی میں قربانی پیش کروں گا، مگر تقاضائے وقت اب گوشت فند کی، اب جانوروں کی قربانی نہیں ہے، بلکہ میں 71 قربانیاں پیش کروں گا، 71 قربانیاں پیش کروں گا، اور ایک قربانی تو اتنی عظیم ہوگی
گویا جواں شبیہ رسالات. ارے جیسے قربانی آگے آگے چلتی ہے، حاجی پیچھے پیچھے چلتا ہے، میرا لال بھی آگے آگے ہوگا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین مکے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے نکلے. اے بلد الامین السلام علیک، اے کعبۃ اللہ علیک السلام. ارے ایک ایک رکن کو، ایک ایک منصب کو سلام کرتے ہوئے حسین نکلے. خبر شہادت مسلم سنتے ہوئے 2 محرم کی تاریخ ہے کہ ایک دشت بے آب و گیا سے گزر ہوا. حسین جس طرح سے آگے بڑھ رہے تھے، بڑھنا چاہتے تھے، مگر رہبار حسین رک گیا. چلتے چلتے گھوڑا رک گیا. حسین نے دوسرا گھوڑا طلب کیا، دوسرے گھوڑے پہ بیٹھ کے اسے جیسے ہی ایڑ لگائی، مگر وہ گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا. یہاں تک کہ 7 گھوڑے حسین نے تبدیل کیا اس دشت میں. جب 7 گھوڑے آگے نہ بڑھے تو حسین گھوڑے سے اتر آئے اور کہا کہ یہاں اطراف کے لوگوں کو بلاؤ. کچھ بزرگوں کو اطراف کے بلایا گیا. پوچھا، کسی سے پوچھا ما یقال لہا، ما یقال لہذه الارض، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شط فرات، اور کسی نے کہا ہاذا ارض کرب و بلا، یہ کرب و بلا کی زمین ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ نور الہی روشن ہے. آپ کوئی اولیاء اللہ میں سے لگ رہے ہیں. اے بندہ خدا، کیا آپ کا ارادہ یہاں قیام کا ہے؟ میں سواریاں دیکھ رہا ہوں، میں بیویاں اور بچے خاندان دیکھ رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے، میں بزرگ ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے یہ روایتیں سنی ہے کہ یہ زمین ایسی منحوس ہے، یہ ایسی بلاؤں کی زمین ہے کہ کسی بھی نبی یا رسول یا ولی خدا کا یہاں سے جب گزر ہوا ہے تو وہ بلاؤں میں گرفتار ہو کے رہا ہے. آپ یہاں للہ قیام نہ کیجئے گا، آپ یہاں سے چلے جائیے. حسین نے شکریہ ادا کیا، کہا بس آپ سے اتنا ہی پوچھنا تھا. راہوار سے اتر چکے تھے، کہا اے میرے جوانوں، ارے بیویوں کی سواریوں کو بٹھاؤ، ہاں ہونا مناخور کعبنا، یہیں پر ہماری سواریاں باندھی جائیں گی. وہاں ہونا مسرح و رجالنا، یہیں پہ ہمارے لوگ کٹ کٹ کے زمین پہ گریں گے. وہاں ہونا مسفک و دمائنا، یہیں پہ ہمارے خون بہائے جائیں گے. یہی وہ زمین کرب و بلا ہے کہ ہم اپنی منزل پہ آ گئے. بس مجلس تمام ہے عزاداروں. ارے ایک رات گزری، دوسری رات کربلا میں گزری، جیسے ہی تیسری رات گزری کہ حسینب نے حسین کو بلایا، حسین کو بلایا. جیسے ہی حسین کو بلایا، خیمہ زینب علیہ مقام میں امام حسین وارد ہوئے. کہا اے میرے بھائی، اے میرے بھیا، آپ سے میں نے 3 دن سے کچھ کہا نہیں. جیسے ہی زمین پہ وارد ہوئی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا، میرے سر سے ردا ہٹ گئی تھی. میں نے بیان نہ کیا آپ سے، مگر اے میرے بھیا، یہ تیسری رات ہے کہ رات گئے پچھلے پہر کانوں میں ایک آواز آتی ہے، یا ولدا، اے میرے بچے، وَقُرَّتَ عَيْنَا، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے بچے. اے بھیا، ایک بی بی کی آواز آتی ہے جیسے اس کا بچہ مر گیا ہو. ایک ایسی آواز کہ جیسے کسی بی بی کا چھوٹا سا بچہ مر گیا ہو. اے بھیا، اس دشت بلا میں یہ ہولناک آواز ارے تیری بہن سے سنی نہیں جا رہی ہے. اے بھیا، یہ زمین ارے یہ دشت بلا ہے، یہاں سے کوچ کرو. امام حسین نے کہا اے بہن زینب، تو ہی نہیں، میں بھی سن رہا ہوں. زینب پہچانی، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری تمہاری، یہ ماں سیدہ ہے. ارے ماں میرے ساتھ ہے. ارے جس نشیب میں میرا گلا کٹے گا، بالوں سے اس زمین کو صاف کرتی ہے کہ وا ولدا، اے میرے لال، تیرے بستر پہ سلوٹیں بھی برداشت نہیں تھی، تو کیسے زمین پہ
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله اللهم عجل في فرجه يا حسين يا حسين